का साथ दे रहा है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो केसेस भुगत रहा है और वो जेलों में भी पड़े हैं। तो ये अफसोस की बात है। सरदारों के बारे में जो 9 मई में हुआ, क्या वो होना चाहिए था? सीएम साहब ये बताएं कि सर जवाब दे दीजिए सर। खैबर एजेंसी में मुख्तलिफ जो ड्रग्स फैक्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। जवाब आएंगे। देखिए जी, जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चाहे मर्ज अजला में है, चाहे बलूचिस्तान में है, वो किसी की निगरानी में हो रहे हैं। आप लोगों को मैं चंद सवाल देता हूँ। आपने वो सवाल जो है मोबाइल एक मिनट खामोशी। मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूँ। आपने वो हमारे कबायली अजला के हर बंदे, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, हर मकतबा फिक्र के बंदे से आपने लोगों ने ये सवाल करने हैं। आप लोगों ने पहला सवाल ये पूछना है उनसे कि यहाँ पर जितने भी गैर कानूनी काम है ये कौन करवा रहा है। दूसरा सवाल आप लोगों ने उनसे ये पूछना है कि ये दहशतगर्द दोबारा कौन लाया और किस तरह है। तीसरा सवाल आप लोगों ने पूछना है कि जितना भी गैर कानूनी असला आ रहा है बॉर्डर से और जितने भी दहशतगर्द आ रहे हैं ये किसकी मर्जी से आ रहे हैं। पांचवा मुतालबा मैंने अपनी वफाकी हुकूमत से करना है कि जिन अफसरान चाहे किसी भी इदारे से हैं, जिनकी बॉर्डर्स पे ड्यूटी लगी है, उनके असासे डिक्लेयर जाए कि उनके कितने असासे हैं। तो आप सबको जो है मालूमात हो जाएगी कि कौन किसकी। आप क्या समझते हैं? सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, आईजी साहब कहते हैं कि आप सर सवाल का जवाब नहीं है। आईजी साहब कहते हैं कि पुलिस फोर्स कम है, जिसकी वजह से ऑपरेशन हमें सवाल का जवाब नहीं आया कि वादी चीरा में आईजी साहब कहते हैं कि सुहेल साहब पंजाब के वर्करों को क्या कहेंगे? हौसला नहीं हारना, खड़े रहो, इंशाल्लाह ताला मंजिल करीब है। सुहेल साहब, आईजी साहब कहते हैं कि फोर्स कम है हमारे पास, जिसकी वजह से हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें जो है वो बाहर से मदद लेनी पड़ती है। तो क्या वजह, आप भर्तियां करेंगे या फिर आप उसका जो उन्होंने रिपोर्ट आपको दी है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जी, जब ईमान मजबूत हो तो 313 के मुकाबले में 1000 जो है वो 313 जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो 60 का लश्कर हो और 60,000 हो तो वो जो है जीत जाते हैं। जब ईमान मजबूत हो तो किश्तियाँ जला दी जाती है और जो है जंग जीत ली जाती है। तो मैं आईजी साहब को कहता हूँ कि अपना ईमान मजबूत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि हर किस्म के आफात से जो है हम निपट सकते हैं। सर साबिक वज़ीर आला कहते थे हम जब आइंदा एहतजाज पे आएंगे असला लेके आएंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? पुरअमन एहतजाज होना चाहिए या असला साथ लाना चाहिए? नहीं, देखे जी, हम सियासी वर्कर है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि हम असले का सहारा लेंगे। हम आईन और कानून के दायरा कार में रहकर हर अपना वो राइट इस्तेमाल करेंगे जो आईन और कानून हमें इजाज़त देगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, खान साहब का जो पैगाम जारी वो उन्होंने कहा कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, ना ही किसी भी वफाक के इदारे से बात होगी। तो फिर सर आप किससे बात करेंगे? खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम होंगे? आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन जो है मेरा नाम अनाउंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई कि हम इसको नहीं मानते। क्यों? मैं तो वजीर था, क्यों इल्जामात लगे मुझ पर? वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है DGI SPR साहब खुद आए, उसने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है घटिया इल्जामात लगे, उसके बाद जो है मेरा हल्फ रोका गया, इलेक्शन रोका गया, उसमें रोले अटकाए गए, उसके बाद मैं मुंतखब हो गया। तो यहाँ मेरा जो है बार बार आने का मकसद एक ही है कि जो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज किया था उस पर थोड़ी जो है धूल पड़ गई थी। ये लोग बार बार कह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हैं। हम चढ़ाई नहीं करते थे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज का। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहा था। आज जो है मैं फिर आया हूँ, आज फिर दुनिया देख रही है। मैं दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैंने वो सूबाई हुकूमत पंजाब को ख़त लिखा
کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سے ریزولوشن پاس کیا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے چیف جسٹس 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہو. یہاں پر وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا, میری ملاقات نہیں ہوئی. پھر میں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لکھی کہ مجھے ریٹرن جو آرڈرز ہیں وہ دے. 3 دن تک مجھے ریٹرن آرڈرز نہیں مل رہے تھے. جب ملے تو اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا. ابھی جو ہے میں کل گیا, میں جو ہمارا سپریم فورم ہے پارلیمنٹ اس ملک کا, وہاں گیا, وہاں سے ریزولوشن ہم نے پاس کی کہ میری ملاقات کروائی جائے. تو کوئی بھی جو ہے مطلب ادارے اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ایسی طاقت نہیں رکھ رہا کہ ایک معمولی سی ملاقات میری کروائی جائے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ میں ایکسپوز کروا رہا. خیر عمران خان نے ایکسپوز کیا تھا, لیکن اس پر تھوڑی دھول پڑی تھی تو وہ جو ہے میں ابھی تھوڑی ہٹا رہا ہوں. گزشتہ دنوں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے تسلیم کیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, صحافیوں سے ملاقات, اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کے بیان کا؟ جی اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی میں وزیر اعلیٰ ہوتا, لیکن اچھی بات ہے. سر اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو سر اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر جو ہے سارے اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر نومبر میں کال دے رہے ہیں, کی جائے تو وہاں پر بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل کیا جائے, زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی, بیٹھوں گا تب جب لیول پر آئیں گے, جب مجھے ٹریٹ کریں گے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں. اس طرح دھمکی اور بلیک میلنگ سے جو ہے میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں. سر وفاقی وزیر طارق فضل چودھری آپ کو نہیں پتا, مجھے تو چھوڑے. ابھی جو ہے یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایک قبائلی نوجوان, ایک مڈل کلاس نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے. ان کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی جو ہے ان کا نوجوان ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں بھی جو ہے یہ منصب چاہیے جو خاندانوں میں جو ہے چلتا آ رہا ہے, یا جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو جو ہے ابھی تک آ رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے اس مت کو توڑا کہ عام ورکر بھی, ایک مڈل کلاس نوجوان بھی, ایک قبائلی نوجوان بھی جو ہے اس منصب پر بیٹھ سکتا ہے. انہوں نے پہلے جو ہے پریس کانفرنسز کی, وہ آپ لوگوں نے دیکھی, اس میں جو دھمکیاں دی گئی تھی اس پر میں نے بات کری. اب جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں چلوں نہیں, وہ میرے راستے میں جو ہے مختلف قسم کے رولے اٹکا رہے ہیں, کبھی ایک کبھی دوسرا. اچھا ابھی سب سے بدترین اگزامپل یہ ہے کہ میرے جو صوبائی ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں یا جو ہماری صوبائی حکومت میں سول بیوروکریسی ہے, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کو بچوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کو سر کی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ کیا سسٹم اسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ یہ ان کا مقصد صرف یہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, یا جو ہے ایک مڈل کلاس سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہے اس کو چلنے نہیں دینا. صرف پاکستان میں جو ہے اداروں کا مقصد یہ رہ گیا ہے, صرف میں پاکستان میں طاقتور لوگوں کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ایک ملاقات نہیں ہونی تھی, باقی تمام مسئلے ختم ہو چکے ہیں. سی ایم صاحب لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں, میں لیٹ بھی کمپلیٹ. اندازہ لگا لیں کہ ملاقات ابھی تک نہیں ہو رہی, آپ نے سی ایم ہونے کے باوجود بھی, جب تک اداروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے. ایک طرف وہ دیکھیں کس ادارے کے ساتھ بیٹھو آپ جب بھی آپ بتائیں نا کس ساتھ بیٹھنا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, میرے خیال میں جمہوری بندہ ہوں, جو ادارے تھے ان سب کے ساتھ تو میں بیٹھ گیا. ابھی اگر فرض کرے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان سب اداروں کے اوپر ہے تو وہ لیول پر آئے, وہ دھمکیاں نہ دیں. لیول پر بات ہوگی, میری بات سنیں نا, لیول پر بات ہوگی. میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں اس ریڈی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے پورے دن رات محنت کر کے ایک دن کی روٹی کماتا ہے. میں اس کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں رکشے والے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں جو ہے ٹیکسی ڈرائیور کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں سوزوکی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں عام نوجوان کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں اسٹوڈنٹس طلباء کا وزیر اعلیٰ ہوں. وہ مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پہلے بندہ ہے جو ہمارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہے. میں اس لیول سے اٹھ کر جو ہے یہاں پر آیا ہوں. مجھے ٹیکسی والے کا بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا کیا مجبوریاں ہیں, کیا کیا جو ہے اس کے دکھ درد ہیں. مجھے ریڈی والی کا بھی پتہ ہے کیونکہ میں مرسیڈیز سے اتر کر ریڈی والے کے ساتھ 5 روپے پر بحث کر کے پھر واپس مرسیڈیز میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو ہے اس کے ساتھ 5 روپے پر لانجا کیا ہے, کیونکہ وہ 5 روپے کی تکلیف کا احساس مجھے ہوتا ہے, ان کو نہیں ہوتا. تو میں ان کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری تمام پالیسیاں ان کے لیے ہوگی. میں جس پالیسی پر کام کرتا ہوں اس پالیسی پر جو ہے یہ پریس کانفرنسز کرواتے ہیں. پہلی بات میں نے 9 مئی کا ریڈیو پاکستان کا کہا,
کہ ریڈیو پاکستان کی وہ ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یا کمیشن بننا چاہیے. انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی والے پریس کانفرنسز شروع کی. سر آپ نے قبائلی اضلاع کی بات کی, جو مرج اضلاع ہیں فاٹا کے, جو پیپل پارٹی کے دور میں پاس کی گئی تھی, 27ویں ترمیم میں اس پہ آئین اور قانون پہ ایک مرتبہ پھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ NFC پہ بھی اس کے ہے 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ نہیں, یہ جو ہے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے پیپل پارٹی کی طرف سے بھی, اور پیپل پارٹی کو میرے خیال میں بلاول بھٹو کو اس پر شرم آنی چاہیے کہ جو چیز وہ بیچ رہے تھے پوری دنیا کو کہ ہم 18ویں ترمیم میں جو ہے صوبائی خود مختاری لا چکے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں, تو وہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. میری بات سنیں, کون پیش کر رہا ہے ڈرافٹ؟ جو ہے کسی نے دیکھا نہیں, اس کا وزیر قانون بول رہا ہے کہ ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا. ایک پارٹی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, ویسے ہی پیش کریں گے, ڈائریکٹلی پیش کریں گے. اچھا, دوسرا سوال, قبائلی اضلاع کے لیے میں 1000 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکیج لا رہا ہوں, الحمدللہ اس پر کام شروع ہے. میں نوجوانوں کے لیے جو ہے ٹیلنٹ ہنٹ پالیسی لا رہا ہوں. وہ نوجوان جن میں ٹیلنٹ ہے اور وہ جو ہے کسی وجہ سے آگے نہیں آ رہے, ان کے لیے میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں اور ان کو پھر جاب نہیں ملتی, ان کے لیے انٹرنشپ پالیسی لا رہا ہوں. ان سب پر کام ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو رپورٹ ملتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے, اس وجہ سے جو ہے میرے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور چیز پھینک دیتے ہیں. شکریہ.